صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہمارا موضوع ہے عظمت قرآن، یعنی کہ قرآن پاک کی حفاظت اور اس کو پڑھا کیسے جائے۔ ابھی چند دن قبل ایک یا دو دن قبل کی بات ہے کہ جہلم کا ایک علاقہ ہے جہاں قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، جہاں قرآن پاک نعوذ باللہ جلائے گئے، جلی ہوئی حالت میں قرآن پاک وہاں سے برآمد ہوئے۔ اب دیکھیے کہ کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے قابل ہیں کہ اس مبارک اور بابرکت مہینے کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہو گیا۔ ارے کہاں گئے وہ چیف جسٹس جو ختم نبوت کے خلاف قانون پاس کر رہا تھا؟ کہاں ہے وہ لبرل حکومت، وہ ہمارے ادارے جو ایکشن نہیں لے پا رہے قرآن پاک کی بے حرمتی پر؟ کیا مسلمانوں کی یہ سب سے مقدس کتاب نہیں ہے؟ کیا اس کی حفاظت کا ذمہ ہم پر نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ بحیثیت مسلمان اس مہینے میں تو قرآن پاک کثرت سے پڑھا جاتا ہے، ہر گھر میں اس مہینے میں قرآن پاک کھلتا ہے۔ آیا کہ باقی 11 مہینوں میں کوئی کھولے یا نہ کھولے، تو کیا اب ہم اس ایک مہینے میں بھی قرآن پاک کی حرمت کا خیال نہیں کر سکتے؟ میرا سوال ہے جہلم کے باسیوں سے، کیا آپ لوگ سو رہے تھے جو قرآن پاک آپ کے جلایا گیا آپ کے علاقوں میں اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اس چیز کا؟ اب خدا را ہمارے اداروں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ ان گستاخوں کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اگر ہم نے ایکشن لیا تو پھر آپ لوگ پچھتائیں گے، دیکھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ معزز تھے مسلمان زمانے میں ادب قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان، وہ لوگ جو تھے صحابہ اکرام یا ان سے پہلے کے لوگ، وہ قرآن پاک کا ادب کر کے کامیاب تھے، اور ہم خوار ہوئے اس زمانے میں، ہم خوار ہوئے ترک قرآن ہو کر۔ اب دوسری بات یہ کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے تو کیا وہاں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی ہو رہی ہوگی نا؟ کہاں ہیں ہمارے وہ مسلمان جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میرا تمام علماء اکرام مساجد سے سوال ہے، جہاں جہاں ختم قرآن ہوگا اور تراویح پڑھائی جا رہی ہے، امام کعبہ سے، مسجد نبوی کے امام سے، آیا صوفیہ کے امام سے، فیصل مسجد، بادشاہی مسجد کے امام سے، اور مسلمانوں کی جہاں جہاں بڑی بڑی مساجد ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی مساجد بھی ہیں، ان سب سے میرا سوال ہے، جب آپ اس آیت پر پہنچے ہوں گے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی، مسجد اقصی کا نام جب آیا ہوگا تو قرآن پاک نے پوچھا تو ہوگا نا کہ مسجد اقصی تو تڑپ رہی ہے، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پوچھا تو ہوگا نا خانہ کعبہ کی دیواروں نے، مسجد اقصی کی، آیا صوفیہ کی، مسجد نبوی کی دیواروں نے پوچھا تو ہوگا نا آپ سے کہ وہ مسجد اقصی لاوارثوں کی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ پڑا ہوا ہے، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ پوچھا تو ہوگا نا؟ ہے کسی کے پاس جواب؟ کسی کے پاس نہیں ہے جواب۔ اور ہم مسجد اقصی سے معافی کے طلبگار ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کے لیے نہیں آ سکتے، کیونکہ ہم پر بے غیرت اور پتہ نہیں کس طرح کا ٹولہ ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ وہ ہمارے پاس الفاظ ختم ہو گئے ان کو ذلیل کر کر کے کہ شاید ان کو کوئی ہوش آ جائے، شاید ان کو کوئی ہوش آ جائے، لیکن نہیں، ان کو کوئی
اب حکومت کے دیکھیں گی پاکستان میں 3 سے 4 چیزیں جو سب سے مہنگی ہیں، بجلی، گیس اور پیٹرول، اور ہمیں مایوسی ہوتی ہے کہ یہ حکمرانوں اور سیاستدانوں کی فری ہے، بالکل فری ہے۔ میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے ملک کے حالات اس طرح ہیں کہ 2 پاگل جا رہے تھے نشئی، اب کسی عقل مند شخص نے انہیں کہا کہ کپڑے تبدیل کر رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے، اب ان دونوں نے آپس میں تبدیل کر لیے۔ یہ حال ہے ہمارے یہاں۔ اب دیکھیے کہ ہم کیا کریں، ہم تو بار بار یہی دعا کریں گے کہ ایک بار طیبہ سے اب فلسطین میں آ، اب راستہ تکتی ہے مسجد اقصی تیرا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننی فی بحر ہم مغرق خزیتی سہل لنا اشقالنا، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتن کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے کاش کہ تیرے دل میں، اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات